علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی کے سر ساما مدد قبلہ مدد کعبہ مدد انتظار کرم تست منی عینی اے خدا جو خدا بھی بگرداب بلا افتاد کشتی زید شکستارات پہک کے سواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز مخدوم گرامی قدر حضرت سید شاہد میاں صاحب قبلہ چشتی مدظ اللہ العالی، مفتی اجمیر معلیٰ حضرت علامہ بشیر القادری صاحب مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب، برادر معظم حضرت علامہ انصار القادری صاحب، بانی محفل حافظ معین رضوی صاحب، نگراں سنی دعوت اسلامی اجمیر معلیٰ و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قسمہ چارہ ساز یہ درد مندہ، ہم غریبوں کے رنگش، ہم فقیروں کی فدوت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل فتح الرسل، خسرو خوب سیاح لامک وجہ کن فقا در اللہ المقصر اللہ علی ما کانا وما یکون۔ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے سلام بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ وعلى آلك وأصحابك صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی،
آج کی محفل اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مبارک شہر میں، جو ہندوستان کے شہروں کا سردار ہے. ہمارے یہاں مکان کا شرف مکین سے ہوتا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہندوستان میں سب سے افضل و اعلیٰ شہر کون سا ہے، تو ہم بغیر کسی تردد اور توقف کے کہیں گے اجمیر معلیٰ ہے. ہاں، چونکہ اس میں ہندوستان کی سب سے عظیم ہستی رہتی ہے. ہندوستان میں ولیوں کے راجہ سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ میں رہتے ہیں. اس لیے حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا تھا کہ سندھ کے علاقے میں داتا صاحب کے وجود کی وجہ سے لاہور شہروں کا سردار ہے. ہم کہتے ہیں ہند میں غریب نواز کی وجہ سے اجمیر معلیٰ شہروں کا سردار ہے. اس مبارک شہر کے اندر ہم لوگ بیٹھ کر سید البلد میں بیٹھ کر سید الاولیاء فی الہند کے قدموں میں بیٹھ کر سید الشہور کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب میں سید کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے مذہب میں بھی سید کی اہمیت ہے اور ہمارے مسلک میں بھی سید کی اہمیت ہے. سید اگر گمنام بھی ہو تو وقت کا مجدد اس کو پالکی پر اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے. تو اگر انسانوں میں سید ہے تو اس کا بھی احترام فرض ہے. ملائکہ میں کوئی سید ہے تو اس کا بھی احترام فرض ہے. ملائکہ کا سید ہے جبریل امین. دنوں کا کوئی سید ہے تو اس کا بھی احترام فرض ہے. اور جو دنوں کا سید ہے اس کو جمعۃ المبارکہ کہتے ہیں. اور یہ کوئی گڑی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں آیت مباہنہ کے اعتبار سے جس خاندان کا ذکر کیا وہ سیدوں کا خاندان. پھر اس کے بعد جب دنوں کا ذکر کیا تو پیر کا ذکر نہیں کیا فضیلت کے اعتبار سے، منگل کا ذکر نہیں کیا فضیلت کے اعتبار سے، بدھ اور جمعرات کا ذکر نہیں کیا فضیلت کے اعتبار سے. چونکہ سارے دن تو اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن جب فضیلت کے اعتبار سے ذکر کرنا ہوا تو اور دنوں کا ذکر نہیں ہوا. جو دنوں کا سید تھا اس کا ذکر ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعۃ المبارکہ کا ذکر ہوا. تو پتہ چلا انسانوں میں سید ہے اس کا خطبہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دنوں میں سید ہے اس کا خطبہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو فرشتوں میں سید ہے اس کا ذکر بھی خطبہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ عرش والے کے نزدیک قوت والا ہے، وہ عرش والے کے نزدیک عزت والا ہے، وہ امین ہے، وہ جبریل ہے، وہ روح الامین ہے، وہ روح القدس ہے. تو گویا کہ سیدوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ انسانوں کے سید کا ذکر بھی قرآن نے کیا، دنوں کے سید کا ذکر بھی قرآن نے کیا، فرشتوں کے سید کا ذکر بھی قرآن نے کیا. اور نبیوں کے سید کے ذکر کے حوالے سے تو علی الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کے ہر حرف جو ہے، ہر حرف جو ہے، اللہ اکبر، سید العالمین اور نبیوں کے سردار کا خطبہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے سرکار نظمی مہراروی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. ہر آیت نعت پڑھ رہی ہے، ہر آیت
آیت ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، ہر آیت عظمت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے۔ اب یہاں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا اس میں جہنم کا ذکر بھی تو ہے، تو یہ جہنم کا ذکر نعت مصطفیٰ کیسے ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ کہ جہنم تو گنہگاروں کے لیے ہے، یہ نعت مصطفیٰ کیسی ہے؟ میں نے کہا جب عشق کی اینک لگا کے دیکھو تو پھر جلوہ یار کے سوا نظر کیا آتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الفجار لفی جہیم، گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ تو میں نے پوچھا گنہگار کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو محبوب کی بات نہ مانے وہی تو گنہگار ہے۔ اب یہ بھی نعت ہے کہ پیارے جو تیری مانے گا اس کے لیے جنت ہے، جو تیری نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ بھی تو نعت، یہ بھی تو نعت۔ بات ماننے اور نہیں ماننے کی ہے، بات عمل کی نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، اکڑنے پہ جنت، جھکنے پہ جنت، اکڑنے پہ جہنم۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ توجہ ہے، سب سے بڑے شہر کا سب سے بڑا مفتی موجود ہے، غلطی کروں گا تو اصلاح کروں گا۔ حضرت نے فرمایا میرے بچپنے سے ہی مجھے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو ہی جائے۔ توجہ کریں، لوگ کہہ رہے ہیں جھکنے پہ جنت ہے، اکڑنے پہ جہنم ہے۔ میں نے کہا نا، محبوب کے فرما برداری پہ جنت ہے، نافرمانی پہ جہنم۔ اگر اکڑنے اور جھکنے کی اہمیت ہوتی، اگر اکڑنے اور جھکنے کی اہمیت ہوتی تو پھر قانون نہ بدلتا۔ اجمیر میں چلو تو جھک کر، یمن میں چلو تو جھک کر، عجم میں چلو تو جھک کر، عرب میں چلو تو جھک کر، لیکن جیسی حرم میں پہنچے کہا جھک کے نہیں چلنا، اب اکڑ کے چل۔ اللہ کے حرم میں غریب نواز کے مزار پہ اکڑ کے نہیں چل سکتے، گوشباغ کے مزار پہ اکڑ کے نہیں چل سکتے، اور وہ رب جس کا حرم ہے وہاں کا اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو، اور وہاں تاننے پر جنت ہے۔ تو میں نے کہا نہ جھکنے کی اہمیت ہے نہ اکڑنے کی اہمیت ہے، بات تو محبوب کی ہے۔ ہم کیا جانے اکڑنا اور جھکنا؟ جہاں یار جھک گیا وہاں جھکنا عبادت ہے، جہاں یار اکڑ جائے وہاں اکڑنا عبادت نام ہے۔ تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت کس کو کہتے ہیں؟ تو پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، حالانکہ میں اس محفل کا کوئی اصل خطیب بھی نہیں، اصل خطیب کی آمد کا انتظار ہے، اور اتنی دیر آپ کو بٹھا کے رکھنے کی مجبوری ہے، اس لیے مجھے مائک دیا گیا ہے تاکہ اتنی دیر تک میں آپ کا وقت جو ہے وہ لے کر کے آپ کا دل بہلاتا رہوں، اور حضرت آئیں تو مائک ان کو سونپ دیا جائے۔ تو عرض کیا کیا جا رہا تھا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ انسانوں میں سیدوں کا ذکر کیا گیا اور نبیوں میں نبیوں کے سید کا ذکر کیا گیا، اور اگر وہ ذکر کیا جائے تو پھر رات کم پڑ جائے لیکن بات پوری نہ ہو۔ دنوں کا جو سید تھا اس کا ذکر کیا گیا، تو جیسے دنوں کا سید ہے، نبیوں کا سید ہے، انسانوں میں سید ہے، ویسے 12 مہینے ہیں تو 12 مہینوں کا بھی کوئی سید ہے، اور وہ جو سید الشہور ہے اسی کو ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، بتاؤ انسانوں کے سید کا احترام تو کر رہے ہو، نبیوں کے سید کے احترام بھی کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، ولیوں کے سید کے لیے کہتے ہو تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو سید الشہور سے کہ آپ سارے سیدوں کا احترام کر رہے ہیں، لیکن جو مہینوں کا سید ہے آپ اس کی تعظیم کی بات نہیں کرتے، آپ اس کے احترام کی بات نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولانا ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو دیکھو جو انسانوں میں سید ہیں ان کی تعظیم کیا؟ اگر وہ آئیں تو کھڑے ہو جانا پڑے گا، یہی ہے نا ان کی تعظیم۔ اب ذرا بات سننا، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور شاید آسان ہی کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ انسانوں میں سید آئے تو آپ کو کھڑے ہونا ہے، بلکہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی۔ آپ اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان
مہمان کوئی بھی آ جائے تمہاری مرضی پہ چھوڑتا ہوں، کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، لیکن فرمایا جب میرے خاندان کے لوگ آیا کریں تو ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہے، تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہوگا اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کے خاندان کے فرد کو دیکھ کر اگر کھڑا نہیں ہوا انسان بلا عذر شرعی، گھمنڈ کی بنیاد پر، اللہ اکبر، یا سستی کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر، یعنی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، تو آقا فرماتے ہیں لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ پتا چلا امت کو لا علاج بیماری کا علاج مدینے کی سرکار سے مل گیا، لا علاج بیماری سے بچتے جاؤ گے۔ خاندان نبوت کے لیے احترام سے کھڑے ہونا سیکھ لو، اللہ تمہیں ہر لا علاج بیماری سے محفوظ فرما دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور کے خاندان کے جو لوگ ہیں سید ہیں، ان کی تعظیم کھڑے ہونے میں، پھر آپ ہاتھ بھی چومتے ہیں، نظر بھی پیش کرتے ہیں، تو لیکن جو شہروں کا سردار، جو مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اس کا احترام کیسے؟ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ دکھتا ہی نہیں، اس کے لیے کیسے کھڑے ہوں؟ اس کا کوئی ہاتھ ہے جو ہاتھ چومے؟ اس کو جو نذرانہ دینا ہے؟ تو ہر ایک کی تعظیم جدا جدا ہے۔ جو انسانوں میں سید ہے کھڑے ہوں گے، ہاتھ چومیں گے، نظر دیں گے، یہ کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، یہ تعظیم ہے نا؟ صحیح ہے۔ لیکن سید الشہور آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی نہیں کہ ہاتھ چومیں، اس کی تعظیم کیا ہے؟ اس کا احترام کیا ہے؟ تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہ ترک کر دے، یہ اس کا احترام ہے۔ اگر سید کا احترام نہ کرو تو لا علاج بیماری ہے، امام المتکلمین حدیث لکھ رہے ہیں ادھر۔ اور اگر سید الشہور کا احترام نہ کرو تو سیدھا ایمان ہی خطرے میں۔ لوگ یہ سن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، میں نے کہا مبارک ہو، لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ رمضان شریف کچھ لوگوں کو جنتی بنانے آ رہا ہے تو کچھ کو جہنمی بنانے بھی آ رہا ہے۔ جیسے قرآن کی شان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کے، ماں باپ جنت بھی ہے، ماں باپ جہنم بھی ہے، خدمت کر لو تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم ہے۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں کھیلا 70 بار مجرم ہے۔ کسی کو ایک بار گالی دی اور دنوں میں ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں گالی دی 70 بار کا مجرم ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، رمضان شریف کے علاوہ ایک مرتبہ داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوائی، ایک بار کا مجرم ہے۔ رمضان شریف میں داڑھی منڈا کر کے پھینکوائی 70 بار کا مجرم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر قوت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے۔ سید الشہور آ رہا ہے، سید الشہور آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، وہ تو جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر نہ کرے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، اسی طریقے سے بغیر روزے کے پھرتا رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میری قوم کے جوان ہیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جو ہے اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اجمیر معلیٰ میں ماحول کیا ہے، لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیاس بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پانی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا
حضرت ذرا ہمیں حقے کی عادت ہے اس لیے ہم حقے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں سگریٹ کی عادت ہے ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں گٹکے کی عادت ہے ہم گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مولانا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہوتا تو ہم کب کا روزہ رکھ لیتے، لیکن گٹکے کے بغیر گزارا نہیں، سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں، حقے کے بغیر گزارا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے، کون جوان یہ جواب دے رہا ہے؟ جو مسلمانوں کے جلسے میں نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے والا کہہ رہا ہے گٹکا برداشت نہیں ہوتا چھوڑنا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو قوم نبی رحمت کی محبت میں چند گھنٹوں کے لیے گٹکا نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے تمباکو اور سگریٹ نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے حقہ نہ چھوڑ سکے، وہ قوم نبی کی محبت میں جان قربان کرے گی، وہ قوم نبی کی محبت میں جان دے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق رسول کی باتیں تو کی ہے، ہم نے محبت رسول کی باتیں تو کی ہے، چھپ چھپ کر کھانے والوں، گھروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر کھانے والوں، تم سب سے چھپ سکتے ہو کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ نہیں، روزہ نہ رکھنے والوں سن لو، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جبڑوں کو آنکھ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ چند گھنٹے بھوکے رہنا ہے اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں روزہ رکھنے سے ہوگا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، یعنی روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، روزے کی وجہ سے صحت ملتی ہے، روزے کی وجہ سے شفا ملتی ہے، اور شفا تو اپنی جگہ، صحت تو اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، حج کرو تو نیکی ملے، صدقہ دو تو نیکی ملے، زکات دو تو نیکی ملے، نماز پڑھو تو نیکی ملے، عمرہ کرو تو نیکی ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جو عبادت کرو گے تو نیکی ملے گی، روزہ رکھو گے تو نیکی دینے والا ملے گا، خدا قہار و جبار ملے گا، رحمان و رحیم ملے گا، یعنی خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام سچے نبی فرماتے ہیں جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، اے میری قوم کے جوانوں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، ہمیں کوئی جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں کوئی مغفرت کی بشارت سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو 70 سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھو گے تو 70 درود، نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب۔ سبحان اللہ، کیا موسم ہوگا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، یعنی جیسے چاند طلوع ہوتا ہے تو میسرہ نامی ہوا جنت سے چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور صاحب الترغیب والترہیب لکھتے ہیں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، وہ میسرہ نامی ہوا چلتی ہے، اس جنت کے درختوں سے اور پتوں سے تو اتنی خوبصورت آواز نکلتی ہے کہ جنت کی حوریں کہتی ہے اے حضرت رضوان، یہ جنت کے داروغہ ہیں، کہتے ہیں اے حضرت رضوان، وہ کہتے ہیں لبیک، کہا کہ یہ اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم دنیا میں رمضان المبارک آ گیا، یہ اسی کی شہنائی بج رہی ہے، رمضان المبارک آ گیا، یہ اسی کی شہنائی بج رہی ہے۔ مسلمان اب روزہ رکھیں گے، ایمان والے روزہ رکھیں گے، قربان، تو وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی کے نکاح میں دینا، اللہ ہمیں انہی کے نکاح میں دینا۔ آقا فرماتے ہیں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج توجہ کریں، آج ہم روزی روٹی کے لیے پریشان، بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان، سکون قلب کے لیے پریشان، پتہ نہیں کس کا کیا مسئلہ، ہر آدمی مسئلہ، کوئی کم کوئی زیادہ، سب مسائل میں گرفتار ہے۔
گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی، باپ بیٹے میں نہیں جمتی، بیٹے باپ میں نہیں جمتی، ساس بہو میں نہیں جمتی، بہو ساس میں نہیں جمتی، نندو اور بھاوج میں نہیں جمتی، دیورانی جٹھانی میں نہیں جمتی، گھروں میں اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے، محلوں میں اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے، غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، پیسوں کے حوالے سے مندی کا ماحول ہے، دن بدن کاروبار ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لکھپتی ارب پتی خرب پتی لوگوں کے گھروں میں بھی ہمارا قیام رہتا ہے، اور غریب لوگوں کے گھر میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، جس کو دیکھ رہا ہوں سال بھر سے سب رو رہے ہیں، حضرت کچھ وظیفہ دو، کوئی تعویذ، کچھ کرم فرمائیے حضرت، لاک ڈاؤن سے پہلے بہت اچھا چلتا تھا، لاک ڈاؤن کے بعد سب خراب ہے، سب برباد ہے، بہت حیران ہے، بہت پریشان ہے، حضرت کیا کریں، مسائل ہی مسائل ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ غریب نواز میں آگے کہتے ہو سرکار نظر کرم، یہی نا؟ کیوں؟ غریب نواز کی نظر ہو جائے گی سب سدھر جائے گا، یہی ہے۔ پیر صاحب نظر کرم، یہی ہے نا؟ پیر صاحب کی نظر کرم ہوگی سب ٹھیک ہو جائے، سید صاحب نظر کرم، مولانا صاحب نظر کرم، سب کے کرم کی نظر کی بھیک مانگنے والوں، جب غوث و خواجہ کی نظر کرم کا یہ عالم ہے کہ قطب الدین آتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں تو قطب الاقطاب بن جاتے ہیں، اور سرکار میرے غریب نواز کی نظر تو یہ تھی، میرے خواجہ کی نظر تو یہ تھی کہ غریب نواز اکثر استغراق کی حالت میں ہوتے تھے۔ یہ استغراق جو ہے وہ تصوف کی اصطلاح میں ایک مخصوص معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن اس استغراق کو میں تھوڑا سا آپ کے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ استغراق کیا ہے؟ استغراق ہے غرق سے، ٹھیک؟ غرق، توجہ کریں، توجہ ہے آپ کی، غرق۔ غریب نواز کس میں غرق رہتے تھے؟ تو غرق کس میں رہا جاتا ہے؟ غرق جب کسی کو عشق ہوتا ہے کسی سے تو وہ یار کی محبت میں غرق رہتا ہے، اور ولی اپنے محبوب کی محبت میں غرق رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں استغراق۔ اور جب استغراق کی کیفیت میں ولی ہوتا ہے تو اس کو خود کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں، استغراق ہوتا ہے۔ اگر اس استغراق کو آپ حدیث میں دیکھنا چاہیں تو آپ شفا میں اٹھا کر دیکھیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آئی، کہا السلام علیکم، فمن انتے، تو کون ہے؟ عائشہ، من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ بنت صدیق، من صدیق، صدیق کون ہے؟ شفا اٹھا کر قاضی ایاز لکھتے ہیں شفا میں۔ پھر اس کے بعد کہا زوج محمد، محمد الرسول اللہ کی بیوی بول رہی، زوجہ محمد بول رہی، من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون کہہ رہے؟ حضور کہہ رہے، اٹھا کے دیکھے، گھبرا گئی، یہ آقا نہ مجھے پہچان رہے ہیں نہ صدیق کو پہچان رہے ہیں، اور وہ صدیق جو یار غار بھی ہے اور بعد میں یار مزار بھی۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق میں کیا رکھا ہے؟ جو لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا جو سچا وفادار ہوگا وہ نبی کی اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی اتنا ہی ادب کرے گا جتنا کہ ان کا ادب کرنے کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا، یہ اہل بیت کی روایت کردہ حدیثیں نہیں پڑھتے، یہ صحابہ کی روایت کردہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھی حکمت ہے، اسلام آفاقی مذہب ہے، آفاقی۔ صحابہ کی حدیثوں کو اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کی حدیثوں کو اہمیت اس لیے زیادہ دی جا رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کی روایتیں معاذ اللہ غیر مستند ہے یا اس کی اہمیت ہی، اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ اسلام آفاقی مذہب ہے تو جہاں مسلمانوں کے پاس حدیث آتی ہے وہیں یہودیوں کے پاس بھی جاتی ہے، وہیں عیسائیوں کے پاس بھی جاتی ہے، وہیں مشرکوں کے پاس بھی جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ مولا علی نے نبی کی فضیلت بیان کی تو کوئی یہودی یا نصرانی جھوٹے منہ اٹھ کر کے بکواس کر سکتا ہے۔ ہر چچا زاد اپنے چچا زاد کی تعریف کرتا ہے کیونکہ خاندانی عصبیت ہوتی ہے۔ ہم کہیں گے امام حسین نے بیان کیا، کہا ہر نواسہ نانا کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہم نے کہا حسن پاک نے بیان کیا، کہا ہر نواسہ نانا کی تعریف کرتا ہے۔ ہم نے کہا سیدہ فاطمہ نے بیان کیا، ہر بیٹی باپ کی تعریف کرتی ہے۔ ہم نے کہا عائشہ و خدیجہ نے بیان کیا، ہر بیوی
بیوی شوہر کی تعریف کرتی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب گھر والے زیادہ دیکھتے ہیں تو تم گھر والوں کی کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جب گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم گھر والوں ہی کی پڑھتے ہیں، اور بہت پڑھتے ہیں، اور کھل کھل کے پڑھتے ہیں، کھل کھل کے پڑھتے ہیں، کھل کھل کے پڑھتے ہیں۔ لیکن آفاقی پیغام پہنچانا ہو تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جس نے 10 سال تک کے بعد جنگ کی میرے نبی سے، اس ابو سفیان نے بھی میرے نبی کی شان بیان فرمائی، اس لیے کہ یہ تعصب میں اور عصبیت میں بیان نہیں ہوا، بلکہ جنگ کرنے والا بھی اگر معترف ہو گیا ہے مطلب کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، بلکہ کچھ تو ہے کیا سب کچھ ہے۔ جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ سب جمع کر دی اللہ نے اپنے محبوب میں، اور جو محبوب میں نہیں ہے وہ خوبی ہے ہی نہیں۔ جو خوبی تھی وہ محبوب میں، جو خوبی نہیں تھی وہ محبوب کو دی ہی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ تو اگر حضرت عمرو بن عاص بیان کر رہے ہیں تو جنگ کرنے والے بیان کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ پتھر مارنے والے بیان کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ لیکن یاد رکھنا جب پتھر مارتے تھے تو اس وقت حکم الگ تھا، لیکن اب فضیلت پڑھ رہے ہیں تو اب حکم بدل گیا۔ ہاں وہ پرانے مردے لے کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے تو لگے، کسی کو بری لگتی ہے نہیں۔ صدیق بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا صدیق میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، 14ویں 15ویں صدی کا سید ہی صدیق صدیق نہیں کہہ رہا ہے، امام جعفر صادق بھی ان کو صدیق کہتے ہیں۔ صادق نے بھی صدیق کہا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ تلوار میں چاندی کی موٹ لگانا کیسا؟ تو میں جائز ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، اس لیے کہ اہل بیت کی خانہ زاد غلامی کرو، اسی پہ فخر ہے۔ ہم اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں، اپنے سرکاروں کو چھوڑ کے کسی کی طرفداری بیجا کیوں کریں؟ یہ اعتقاد الاحباب میں لکھا ہے میرے امام نے۔ جنہیں پڑھنا ہی نہیں آتا وہ بیچارے الگ الگ باتیں کرتے۔ میں نے کہا ایک بار پڑھو تو صحیح نا، اس مرد قلندر کو پڑھ کے دیکھو تو سمجھ میں آئے کہ اس نے کس طرح سے اہل بیت کی خانہ زاد غلامی کی ہے۔ جو ڈائریکٹ اپنے آپ کو غلام بھی نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے تجھ سے در سے ساگر اور سگ سے مجھ کو نسبت۔ آج تو چھوٹا سا مولوی بھی اپنے آپ کو کسی کا سگ کہنے میں شرماتا ہے، لیکن 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد اپنے آپ کو سگ نہیں کہہ رہا، کہتا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس پہ فخر کتنا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں، اور اس پر ہمیں ناز ہے، ناز۔ جس کے دل میں اہل بیت نہیں اس کے دل میں نفاق کا کتا اور سور بیٹھا ہوا ہے۔ میں غریب نواز کے شہر میں بات کر رہا ہوں، جس کے دل میں اہل بیت نہیں اس کے دل میں نفاق کا کتا اور سور بیٹھا ہوا ہے۔ اور اہل بیت کا غدار مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اہل بیت کے غدار کو تو حلال ہی بھی نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جب ماؤں میں شرافت ہوتی ہے اس وقت تو بچے اہل بیت کے وفادار پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جذبات یہ اہل بیت کے لیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اجمیر شریف والوں، سیدہ پاک کی منقبت میں میرے امام نے جو بات کی ہے وہ رافضیوں کی 3 صدیوں کی کتاب ایک پلڑے میں رکھے اور 2 مصر رکھے، اردو سب جانتے ہیں۔ میرے امام نے کہا کیا غور سے سنے، کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس جملے پہ توجہ کریں، جان احمد کی
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ جان احمد کیا ہے؟ احمد میرے نبی کا نام ہے. آسمانوں پر زمین پہ محمد، آسمانوں میں احمد. تو کہتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا مطلب ہوا؟ وہ نبی جو غریب نواز کی راحتوں کا سامان ہے، وہ نبی جو غوث پاک کے دل کا سکون ہے، وہ نبی جو صدیق و فاروق عثمان و علی کے دل کا سکون ہے، وہ نبی جو حسن و حسین کے دل کا سکون ہے، وہ نبی جو غزنوی اور دوری کے دل کا سکون ہے، وہ نبی ہر بے قرار دل کا قرار ہے. اللہ اللہ، جب سب بے قرار ہوتے ہیں تو نبی کو یاد کرتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے. لیکن وہی نبی جب بے قرار ہوتے ہیں تو وہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو وہ میرے نبی کو سکون ملتا ہے. جان احمد کی راحت پہ لگا. اگر ایسی بولی بولنے والا بھی غدار ہے اہل بیت کا تو پھر دنیا میں کوئی وفادار پیدا ہی نہیں ہوا. اگر ایسی بولی بولنے والا بھی غدار ہے تو پھر دنیا میں کوئی وفادار پیدا ہی نہیں ہوا. اہل کیا کہا؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. جان احمد کی راحت. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور. نور ہے یہ شان بیان کی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں آپ کی معلومات کے لیے، میرا امام سیدہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنی شاعری میں سیدہ کا اصل نام لینے سے بھی احتیاط کیا ہے. نام فاطمہ بھی نہیں لیا پوری ادا کے بخشش اٹھا کے دیکھتے، ہمیشہ القاب سے نام لیا. جو نام کا اتنا احترام کرتا وہ ذات کا کتنا کرتا. اس لیے میری گزارش ہے اگر انصاف ہے تو آدمی کو سوچنا ہے. دیکھیے تعصب سے کچھ کام نہیں بنتے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نور بنت نور، زوج نور، ام نور. میں یہاں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا اور اس کے بعد اس کو پڑھوں گا، پھر ختم کروں گا گفتگو کو. میں نے پہلے کہا میں کوئی خطیب کے حیثیت سے نہیں، حافظ معین نے نہیں بلایا. میں نے سنا کہ اجمیر شریف میں پروگرام ہو رہا ہے تو میں نے کہا یار کی چوکھٹ پہ سبق سنا دیں گے اور اپنے بھی مستند ہو جائیں، اپنے بھی مستند ہو جائیں. ہاں میرے پورا شہر ہی ان کی چوکھٹ ہے جہاں یار کا، بلکہ شہر کی کیا بات ہے، دل ہی ان کا گھر ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے حضور کے لیے کہا تھا، میں اپنے مرشد غریب نواز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں. وہ میرے دل میں، انہوں نے میرے نہیں کہا تھا، ہمارے کہا تھا. بڑے لوگ ہیں، بڑی بات سب کو ملا جلا کے کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. نور سیدہ نور ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی بھی ہے. زوج نور، نور کی بیوی بھی ہے. مطلب علی خاندان سے الگ نہیں ہے. جو علی کو خاندان سے الگ کرنے چلے ان کے انجام دیکھیں. لاشیں بھی پہچان میں نہیں آئی جنازوں میں. ہاں علی بھی نور ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. اور میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. زوج نور، نور کی بیوی بھی ہے. ام نور، نور. توجہ ہے آپ کی. تھک جانا تو خاموش ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. ام نور، نور مطلب نور، نور کی ماں، دو نور کی ماں. وہ دو نور کون ہے؟ ایک نور حسن ہے، ایک نور حسین ہے. اب میں اس کو میرے بزرگ جیسا پڑھتے تھے ویسا پڑھتا ہوں میں اپنے غریب نواز کو سنانے کے لیے، تاکہ ان کی دادی کی توجہ میری طرف ہو جائے. پنجتن کی توجہ، پنجتن کی شان ایک مصرے میں بیان کی ہے اور ہر نور کو الگ معنی میں بیان کیا. اگر اردو کے جاننے والے زندہ ہیں اور اچھی شعر کی قدر کرنے والے بھی زندہ ہیں
تو میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک مصرے میں پنجتن بیان کیا، نور سیدہ بنت نور رسول اللہ، زوج نور مولا علی، ام نور نور امام حسن امام حسین، اور دوسرے مصرے میں غیرت وحدانیت کا کتنا خیال کیا یہ بھی بیان کیا، نور مطلق کی کنیز، جس کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اللہ رے لمعہ نور کا، اور یہ نور کی کیا چمکیاں ہے، کیا چمک دمک ہے، اب اس کو سنیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے استغراق کی طرف۔ کہتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں سیدہ کی توجہ کرنے کے لیے، کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور۔ جب یہ شعر مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کو ترنم میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہاں سے کچھ خیرات مل جائے۔ شریف بالی کی طرح میری آواز نہیں ہے، ذیشان برکاتی کی طرح آواز خوبصورت نہیں، سید بادشاہ کی طرح آواز نہیں، لیکن وہ آواز نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں، اور جب غریب نواز کے قدموں سے پڑھا جائے تو ان کی دادی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا، اور آگے کہتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو نتیجہ نکل رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل مل کے تیری نسل تیری نسل تیری نسل پورا سب شامل ہو جائے، تیری نسل جو متفق ہے، تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین سب گھرانہ، حضور علیہ السلام پوچھتے ایمان محمد، یہ محمد کون ہے؟ سیدہ ڈر گئی، گھبرا گئی، کہا حضور نہ مجھے پہچان رہے نہ صدیق کو پہچان رہے، کون صدیق؟ وہ بات چلی تھی پھر وہ رہ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا چاندی کی موٹ تلوار میں لگانا کیسا؟ کہا جائز ہے، کہا ثبوت؟ کہا صدیق اکبر کی تلوار میں لگا تھا، مطلب صدیق جو کر دیں 14ویں صدی کے کالے کپڑے اور کالے دل والے کے لیے قابل قبول نہیں، لیکن صدیق جو کر دے وہ امام جعفر صادق کے لیے سند ہے، تو جو سچا جعفری ہوگا وہ سچا صدیق اکبر کا غلام بھی ہوگا، کیونکہ جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی دلیل سے ثابت ہے؟ ابو بکر صدیق کی تلوار، مطلب صدیق جو کرے وہ صحیح کرے، جو کرے، یہ ہے مسلک امام جعفر صادق۔ تو اب کسی کے پیٹ میں درد ہوا، کسی کے بھی پیٹ، اس نے آپ بھی صدیق کہتے ہیں ان کو، مطلب یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا، آپ بھی صدیق کہتے ہیں ان کو، مگر وہ سچا سید تھا۔ سید نہ دبتا ہے نہ چپتا ہے نہ بکتا ہے، اسی لیے جب میدان میں کوئی نہیں آئے اور مصلحت پسند ہو جائے تو ہر میدان میں آپ صرف سید کو دیکھیں۔ دیکھ لو لاہور میں کوئی نہیں آیا تو علی کا بیٹا علی حجویری آپ کو ڈٹتا ہوا نظر آئے گا، ہند میں جب کوئی نہیں آیا تو علی کا بیٹا غریب نواز آپ کو ڈٹ کر کے 90 لاکھ کو ایمان دیتا ہوا نظر آئے گا، دلی میں جب کوئی نہیں آیا تو محبوب الہی علی کا بیٹا ڈٹے گا، مہرولی میں کوئی نہیں آیا قطب الاقطاب بختیار کاکی ڈٹے گا، کلیئر میں کسی کو جانے کی ہمت نہیں ہوگی تو علی کا بیٹا صابر کلیئر ڈٹے گا، اور اللہ اکبر بغداد میں جب خود کی جنت
بخششیں پلائی جائے گی تو اس وقت جب کوئی نہیں آئے گا تو محی الدین کی شکل میں علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی آئے گا، اور جب دجال کا مقابلہ کرنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی تب بھی علی کا بیٹا محمد مہدی آئے گا۔ جو سچا سید ہوگا نہ دبے گا نہ چپے گا نہ بکے گا نہ رکے گا، اس کو وقت کا بادشاہ نہیں خرید سکتا تو چوری چپکے کے لفافے اس کو کیا خریدیں گے؟ چور دروازوں کے لفافے اس کو کیا خریدیں گے؟ امام جعفر صادق سے کہا تم بھی صدیق کہتے ہو، وہ سچا سید، اور سید جو ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ صادق بھی تھا، وہ جعفر بھی تھے اور صادق بھی۔ صادق اسی کو کہتے ہیں جو سچ بولے۔ یہ تو خاندان نبوت کی شان ہے نا، زمانے بدلے، حالات بدلے، لوگ بدلے، منگے بدلی، نسلیں بدلی، خاندان نبی کبھی نہیں بدلا۔ یہ کیسے بدلتا ہے؟ لوگ پیاسے رکھ کے خرید لیتے، وہاں تو پیاس کا بھی اثر نہیں ہے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہو۔ تو صدیق شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اللہ اکبر، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے مٹانے کی، مجھے مٹنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ جس پر کرم ہو جائے اس کو مٹنے نہیں دیتے، ان کو خود کون مٹا سکتا ہے؟ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو۔ پیر نصیر الدین نصیر کیا کلندر آدمی تھا، اللہ رحمت و نور کی برسات کرے اس کی۔ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے لالوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے لالوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور نصیر، دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ تو عرض کیا کیا جا رہا تھا، کہا اے صادق تو بھی ان کو صدیق کہتا ہے؟ وہ صادق تھے، ایک جعفر اور پھر صادق۔ پہلی بات تو جعفر ایسا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، آج بھی جنت میں اڑ رہا ہے وہ جعفر جسے لوگ طیار کہتے ہیں، وہ دادا ہے، اور وہ جعفر صادق۔ دیکھا جو صدیق کہنے پہ اس کو اعتراض ہے تو پھر جواب کیا دیا؟ سیدوں نے ہر مرتبہ یہی کیا کہ جس نے ہمارے نانا کا دفاع کیا ہم ان کا دفاع کریں گے، کوئی ساتھ رہے نہ رہے۔ تو آپ بھی صدیق کہتے ہیں، فرمایا ہوا صدیق 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 اتنی دیر تک کہتے رہے جب تک کہ ان کی سانس نہیں ٹوٹی۔ جب صادق ان کو صدیق کہے تو ہم نبی کے خاندان کی سنیں کہ کالے کپڑے اور سیاہ دل والوں کی سنیں؟ ہم پابند نہیں ہیں کسی کے، ہم تو نبی کے گھرانے کے پابند ہیں۔ ہاں بہرحال تو بات دور نکلی، کیا کہہ رہا تھا؟ اما عائشہ ڈر گئی، نہ مجھے پہچان رہے نہ صدیق کو نہ اپنے آپ کو۔ کئی بابا آج آقا سر جھکا کے بیٹھے، نہ مجھے پہچان نہ آپ کو نہ خود کو۔ آئے صدیق، السلام علیکم،
وعلیکم السلام ابو بکر کیا بات ہے حضور ایسا ایسا ہوا ابھی؟ ہاں آقا فرماتے ہیں ہاں کیا وجہ تھی؟ کہا میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک وقت ہے، لی مع اللہ وقت. حضرت تشریف حضرت کا استقبال کریں. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور 10:30 بجے ہال خالی کرنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے 9:45 بج چکے ہیں. اب میں 2 جملے بھی اگر کہوں گا تو حضرت کے ٹائم سے کٹوتی ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ کچھ کہوں، اس لیے کہ جب وہ حضرت تشریف لا چکے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب وہ مرد کلندر آئے گا تو میری گفتگو ختم ہو جائے گی. بزرگوں نے لکھا ہے آب آمد تیمم برخاست. جب پانی آتا ہے تو تیمم توڑنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود رخصت ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت تشریف لا چکے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کا کام ختم ہو جاتا ہے. ستاروں کا کام ختم ہوتا ہے، ذروں کا کیا کام؟ ہم تو ذرہ ہے، بس اپنی کوئی اوقات نہیں. جو حدیث شروع کی تھی اس کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اس کو 2 مصروں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. کیا؟ ہاں دیکھیے میرے امام کہتے ہیں، یہی امام کی خصوصیت ہے، حدیث کو بیان کہتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے. یہ مع اللہ لی مع اللہ وقت جو قاضی ایاز کہہ رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں حدیث، تو وہ اس طرف اشارہ ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اور تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. اور میری گفتگو میں جو بات بیچ میں آ گئی تھی، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.